السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں نے آپ کو جماعت کے ثواب کے بارے میں بتایا۔ اب آئیے گا، جو لوگ جماعت چھوڑتے ہیں ان کو کیا سزائیں ملیں گی۔ گھروں کو آگ لگانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں چاہتا ہوں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو نماز کا حکم دوں اور اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، اور میں لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے تو ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس سے زیادہ نماز با جماعت کی تاکید اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے اور سراپا عفو و درگزر ہیں، وہ سخت ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بلا عذر نماز جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آئے، یعنی جو نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے ہیں، ان سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ ترک جماعت سے منع کرنا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے رکھا تھا کہ نماز میں خیال رکھا کرو کہ کون آیا ہے اور کون نہیں۔ جو کوئی نماز جماعت میں نظر نہ آئے تو اس کے گھر عیادت کے لیے جایا کرو۔ اگر وہ تندرست ہو تو اسے نماز بجماعت ترک کرنے سے منع کیا کرو۔ ترک جماعت کے عذرات، یعنی جماعت کس وقت چھوڑ سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا شرعی عذر ہوں تب چھوڑیں۔ نمبر 1، ایسا مریض جسے مسجد میں جانا دشوار ہو۔ نمبر 2، اپاہج جو چل پھر نہ سکتا ہو۔ نمبر 3، جس کا پاؤں کٹ گیا ہو۔ نمبر 4، مفلوج جس پر فالج کا حملہ ہو گیا ہو۔ نمبر 5، اتنا زیادہ بوڑھا ہو کہ مسجد جانے سے عاجز ہو۔ نمبر 6، نابینا یعنی اندھا، اگرچہ کوئی ایسا وجوہات پکڑ کر اسے مسجد تک پہنچا دے، اگرچہ ایسا موجود ہو جو اسے پکڑ کر کے مسجد پہنچا دے۔ نمبر 7، سخت بارش۔ نمبر 8، کیچڑ مسجد کے راستے میں حائل ہو۔ نمبر 9، سخت سردی۔ نمبر 10، شدید آندھی۔ نمبر 11، شدید تاریکی۔ نمبر 12، مال یا کھانے کے تلف ہو جانے کا سخت اندیشہ ہو۔ نمبر 13، یہ خوف ہو کہ قرض خواہ پکڑ لے گا اور وہ تنگ دست ہو۔ نمبر 14، ظالم کا خوف۔ نمبر 15، پاخانہ کی شدت۔ نمبر 16، پیشاب کی شدت۔ نمبر 17، ریاح کی شدید حاجت۔ نمبر 18، کھانا حاضر ہو اور نفس کو اس کی شدید خواہش ہو۔ نمبر 19، قافلہ چلے جانے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 20، مریض کی تیمار داری کہ بجماعت نماز پڑھنے کے لیے جانے سے مریض کو تکلیف ہوگی اور وہ گھبرائے گا۔ اگر یہ عذر آپ کے سامنے ہے تو جماعت چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر یہ عذر آپ کے سامنے نہیں ہو، بلا وجہ آپ وہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں تو سخت گناہ گار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں سستی کرے گا، اللہ اسے 12 بلاؤں میں مبتلا فرمائے گا۔ ان میں 3 بلائیں دنیا میں، 3 بلائیں موت کے وقت، 3 بلائیں قبر میں اور 3 بلائیں قیامت کے دن۔ دنیا کی 3 بلاؤں میں پہلی بلا یہ ہے کہ اس کے رزق سے برکت اٹھ جائے گی۔ دوسری بلا اس کے چہرے سے صالحین کا نور چلا جائے گا۔ تیسری بلا یہ ہے کہ وہ تمام ایمان والوں کے دلوں میں مبغوض، ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ موت کے وقت آنے والی 3 بلاؤں میں پہلی یہ ہے کہ اس کی روح اس حالت میں قبض ہوگی کہ وہ پیاسا ہوگا، اگرچہ تمام نہروں کا پانی پی لے۔
دوسری بلا یہ ہے کہ روح نہایت تکلیف سے نکلے گی۔ تیسری بلا یہ ہے کہ اس کے ایمان کی بربادی کا خطرہ رہے گا۔ یہ بلائیں ہیں جو جماعت کو ترک کرتے ہیں۔ تیسری بلا یہ کہ اس کے ایمان کی بربادی کا خطرہ رہے گا۔ قبر کی بلاؤں میں پہلی بلا یہ ہے کہ منکر نکیر نہایت سختی سے سوال کریں گے۔ دوسری بلا یہ ہے کہ قبر میں بہت سخت اندھیرا ہوگا۔ تیسری یہ ہے کہ قبر اس قدر تنگ ہو جائے گی کہ تمام پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ قیامت کی تین بلاؤں میں پہلی یہ ہے کہ اس کا حساب بڑی سختی سے ہوگا۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ کا اس پر غضب ہوگا، اور تیسری یہ ہے کہ اس کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ جو جماعت کو چھوڑتے ہیں، جماعت کو ترک کرتے ہیں، نماز بجماعت ادا نہیں کرتے، ان کو یہ بلائیں گھیر لیں گی۔ تو اس لیے نماز کو بجماعت ادا کرو۔ نماز بجماعت ادا کرنے کا اللہ رب العزت 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی جماعت کو مت چھوڑنا، بلکہ بجماعت نماز ادا کرنا۔